والدین کا سب سے پہلا حق ادب احترام. والدین کا ادب احترام. والدین چل رہے ہوں تو عام حالات میں والدین سے آگے نہیں چلنا چاہیے. والدین سے آگے نہیں چلنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں. آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے تو صحابہ کرام میں سے کچھ صدیق سے آگے نکل گئے تھے، آپ نے پیچھے کر دیا. پتہ نہیں آپ کے ساتھ صدیق چل رہا ہے، ابو بکر چل رہا ہے، پیچھے چلو. ابو بکر سے پیچھے کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیچھے. تو والدین سے آگے عام حالات میں نہیں چلنا چاہیے. ہاں، ادب احترام. کھانا رکھا ہوا ہو تو پہلے والدین ہاتھ اٹھائیں. یہاں تو خود ہاتھ دھو کر آتے ہیں نا، ہمارے ہاں وہ ہاتھ دھلانے کے لیے چرمچی سی ہوتی ہے، اس میں ہاتھ دھلاتے ہیں. تو پہلے والدین ہاتھ دھوئیں گے، بعد میں بچے دھوئیں گے. پہلے والدین لقمہ توڑیں گے. پہلے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، روٹی لاتے توڑ کر پہلے والد کے ہاتھ میں دے دیتے. اور آج تو اللہ تعالیٰ معافی فرمائے. تو پہلا حق یہ ہے کہ والدین کا ادب احترام. دوسرا حسن سلوک. گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ من ابرو، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ ماں. کون؟ پھر ماں، پھر کون؟ ماں. 3 دفعہ ماں کا ذکر فرمایا، چوتھی دفعہ فرمایا کہ تیرا باپ. تو حسن سلوک ان کے ساتھ. تیسرا ہے اطاعت، مکمل فرما برداری، الا یہ کہ والدین جو ہے شریعت کے خلاف کوئی حکم. بخاری کی روایت، بخاری شریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ واقعہ لمبا ہے اور اس کی وجوہات بعد میں بیان کروں کسی موقع پر. اپنی بیوی کو طلاق دو، بیوی کو طلاق دو. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی. یا رسول اللہ میرے ابا جی کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق طلاق دے دو. طلاق دے دی. فاروق اعظم کے کہنے کے پر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور حضور نے فرمایا طلاق دو، باپ کہتا ہے. تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ باپ کا حکم جو ہے ناجائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تک کی بات ہے بیٹا طلاق دو، طلاق دے دیا. تو اطاعت شریعت کی پابندی میں. نمبر 4، والدین کے احسانات قدر کی نگاہ سے دیکھو. میں جہاں سے نکلا ہوں یہاں تک پہنچو، جو کچھ بھی ہوں والدین سے. تو قدر ان کی نعمت کے بارے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نعمت کا احساس یہ پہلا ہے، شکریہ بعد میں ہوتا ہے. تو والدین نے جہاں تک پہنچایا ہے ان کی قدردانی ہونی چاہیے. نمبر 5، ان کی ضروریات، ان کی راحت کا خیال. بڑھاپے میں اب کیا چاہتے ہیں وہ، اب اس وقت ان کی کیا خواہش ہے، ان کی خواہشات کا خیال ہونا چاہیے. نمبر 6، ان کے لیے دعا. یا اللہ ان کی صحت، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جیسے میں چھوٹا سا تھا، محتاج تھا، کسی کچھ نہیں جانتا تھا، جیسے انہوں نے میرا خیال رکھا ہے، رب اب تو ہی ان کا خیال رکھ لے. ان کے لیے دعا، صحت کی دعا، ان کے لیے عافیت کی دعا، لمبی عمر کی دعا. اور آخری بات یہ ہے کہ آج کل یہ ہے باپ یہاں پر ہے اور بیٹا لاہور میں ہے، باپ یہاں پر ہے بیٹا کراچی میں. سال گزر جاتے ہیں، ملاقات ہی کوئی نہیں ہوتی، صرف ٹیلی فون پر. نہ وَبَنِينَ شُهُودًا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اور ہم نے ان کو اولاد، بیٹے دیے تھے. شہودہ ہر وقت حاضر باش رہتے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے اولاد ہونا ایک نعمت ہے، اور اولاد آنکھوں کے سامنے ہونا یہ اور نعمت ہے. باپ مزدوری کر کے تھکا ہارا آ جائے، گھر پہنچتے ہوئے چھوٹی سی بچی آ کر جو ابا جی کا سینہ ملاتی ہے نا، قسم خدا کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اولاد کو نہیں پتہ یہ. لہذا اگر اولاد الگ رہتی ہے، نوجوان بڑے ہو گئے، اولاد ہو گئی ان کی، پوتے ہو گئے، تو بیٹے الگ رہتے ہیں، تو کثرت سے والدین کی زیارت کو جانا. صرف ٹیلی فون پر ابا جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے، ان کے لیے پیچھے جو ہے خادم لگا کر رکھا. نہ یہ نہیں، خود حاضر ہو جائیں. تو والدین کی کثرت کے ساتھ زیارت، یہ 7 حقوق زندگی میں بیان فرمائے.